الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فلاح کی بنیادی شرط ایمان ہے. قد افلح المؤمنون، اور فلاح کہتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر کا نام فلاح ہے. چنانچہ قرآن مجید دوسری مقام پر انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتا. ظاہری طور پر دنیاوی طور پر ہمیں ترقی ان میں نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں ان کا تنزل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے عالم میں جتنی کافر قومیں ہیں وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے بہت انحطاط کا شکار ہے. بظاہر ہمیں چمکینی نظر آتی ہے، روشنیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان کی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. کوئی طبقہ نہیں ہے کہ جس کی اخلاق ذرا بھی اچھی ہوں، خواہ وہ ان کے اوپر سے چلے جائیں اور نیچے تک چلے جائیں، ان کے مذہبی لوگوں میں چلے جائیں، ان کے عزیز و اقارب میں چلے جائیں. حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں. اس لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خلوت اور جلوت میں برائیوں سے روکتا ہے اور خیر کے راستے پر لاتا ہے. اگر ایمان بالغیب نہیں، یؤمنون بالغیب کیوں کہا؟ ان بھی دیکھ کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لہذا انہیں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. تو کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، چند دن کا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ بے صبرے ہیں، خلق الانسان حلوعا، انسان بے صبرہ پیدا ہو کہتے نہیں ابھی یہ ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایک وقت لگتا ہے. بڑھیا کسی نے بڑا اچھا تبصرہ اس غزہ کے حوالے سے بڑا اچھا تبصرہ لکھا کہ اس وقت جو حالات وہاں چل رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ بس یہ ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسی حالات آج سے 20 سال پہلے افغانستان میں بھی تھے. جب 48 ملک جو قومیں آئیں تو انہوں نے کہا آج ختم ہوتے ہیں یہ، یا کل ختم ہوتے ہیں یا پرسوں ختم ہوتے ہیں، بس دھن 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 جو انہوں نے کر لیا. اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ میرے اور آپ کی زندگی میں وہ نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. والعاقبۃ للمتقین، اللہ نے کہا کہ نتیجہ ہم نے تقوی والوں کو دے دیا ہمارے سامنے. نہ بھی یہ دھن 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 ہو رہی ہے، لیکن پھر بعد میں آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ ایمان کے خاص طریقہ ہوتا ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام کے غزوات دیکھ لیں، تھوڑی سی تعداد ہوتی تھی، بظاہر وہ کہتے تھے بس اب یوں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، اور دم 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 ایسے جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑتے تھے چیلوں اور گیدوں کی طرح. لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو ہوتا تھا تو وہ اپنی لاشیں بھی چھوڑ کر باہر جایا کرتے تھے. تو فلاح جو ہے اس کی بنیادی شرط ایمان ہے. اب اس فلاح میں ترقی کیسے ہوگی؟ تو پہلی چیز بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. نماز سے شروع کیا ہے، نماز سے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرماتے جتنی عبادات ہیں وہ عوارض کے ساتھ نقشی کی ہیں شریعت نے، یعنی ان کی شرط کے ساتھ ہیں. مثلا روزے ہیں، فرمایا کہ من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان پاؤ گے تو فرض ہے.
اگر رمضان ہی نہیں پایا کسی نے تو فرضی نہیں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تابع نصاب ہوگا تو فرض ہے، حج ہے، زاد اور رائلہ ہوگا تو فرض ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہر حال میں فرض ہے، لیٹے پڑھ لو، بیٹھے پڑھ لو، جس حال میں پڑھ لو۔ تو فرماتے جتنی بھی عبادات آپ دیکھ لیں شریعت میں، عشر ہے، وہ عوارض کے ساتھ ہے کہ عشر تب ہوگا کہ جب زمین میں سے کوئی چیز پیدا ہوگی، اگر کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی عارض نہیں ہے، بس مومن ہے نماز فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد اس پر نماز فرض ہو جائے، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے جس طریقے پر بھی ہے وہ نماز پڑھے گا، اور نہیں مثلا پڑھ سکا تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میری یہ نمازیں ہیں، آپ نے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فلاح کی ابتدا ہی نماز سے شروع کی ہے کہ نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ نماز کے ساتھ اس لیے نفی کیا کہ نماز میں بھی لغو چیزوں میں مشغول ہونے سے نماز کی قیمت کم ہو جاتی ہے، بلا وجہ خارج کر رہا ہے، بلا وجہ ادھر ادھر تفکرات میں پڑا، بلا وجہ دوسرے کام کر رہا ہے۔ لغو سے کہتے ہیں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ حکیم الامت خانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی کام میں مشغول ہونا بھی اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ جب آدمی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کو گناہ کرانے کا موقع نہیں ملتا۔ گناہ ہوتا ہے جب فارغ ہوتا ہے، تب شیطان آ جائے گا، اندر سے نفس کو تحریک دے گا۔ اگر کام میں مشغول ہے تو اس کو تو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو وہ کام کرے گا یا گناہ کا سوچے گا۔ اس لیے حضرت خانوی فرماتے تھے یہ لفظ لغو جو قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، اخروی فائدہ بھی نہیں۔ اگر دنیاوی فائدہ ہے، دنیا کے کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہ کریں جی میں دنیا میں مشغول رہتا، کوئی بات نہیں، اب نماز کے ٹائم بس نماز پڑھ لیں، خوب کماؤ، کم منع کیا شریعت میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات بھی چاہیے، رزق حلال کے فراوانی مراد ہے۔ یہاں پر رزق حلال فراوانی سے رزق پر آسان رزق عطا فرمایا، آسان رزق مانگا گیا۔ ہم عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ من حسن سال مرے، سونا فرمایا اس انسان کے سلام بہترین ہے ترک مالا، یعنی اس چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دے اس کو، اپنی زندگی میں سے ایسی چیزوں کو نکال دو جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ یہاں پر بڑی عجیب بات ہے، یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور زکوٰۃ صحابہ کرام نے مدینہ شریف میں دی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے اندر مفسرین نے اس کے معنی کو عام کیا ہے، للزکاۃ فاعلون، جو اصول زکوٰۃ نہیں کہا، جو اپنی پاک زکوٰۃ کے معنی پاکی کے، پاکی کے کرنے والے ہیں، یعنی اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے دل کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے بدن کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے روح کو بھی پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر طرح کی پاکی کا اہتمام ہے ان کو۔ للزکاۃ فاعلون، مومن پلیت اور نجس نہیں رہتا، اس لیے تو ہمیں استنجے کا حکم دیا، اگر پانی نہ ملے تو ڈھیلے سے کر لو، ایسے نہیں چھوڑ دیا کیسے پھرتا رہے کہ تمہارے کپڑے نجس ہو، کہ جی آپ نماز پڑھیں جی میرے کپڑے پاک نہیں۔ اب تو الحمدللہ یہ بات سننے نہیں آتی، بہت تبدیلی آ گئی، ورنہ کچھ عرصہ پہلے ایسا تھا جی اب نماز پڑھے جی میں کپڑے پاک نہیں، بھائی مسلمان اور کپڑے پاک نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین عذاب قبر میں اس کو ہوگا جو نجاست جس کے ساتھ ہو، بدترین عذاب اس کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے کپڑوں کو نجاست سے نہیں بچاتا۔ ہمیں حکم ہے للزکاۃ فاعلون، بدن کو پاک کرتے ہیں، مال کو پاک کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، اپنی سوچوں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ نالو ما توسوس بھی نفسو ونحن نقرب بالحبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے دل میں چل رہے ہیں، اور ہم شے رکھ کے تمہارے قریب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ شرمگاہ کا غلط استعمال ہے، اس لیے کہ شرمگاہ کی حفاظت کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر جوڑا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو کہہ دیجیے ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں
اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنات، کہہ دیجئے مومن عورتوں کو یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکائیں، ویحفظن فروجہن، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا کہ جب آنکھ بہک جاتی ہے تو پھر انسان کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی۔ اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہ بدنظری کا فتنہ ہے، اس میں مرد بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ ورنہ قرآن کی آیت میں اگر غور کریں، والذین هم لفروجہم حافظون، مردوں کو خطاب ہے، وہ مرد لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ما ملکت ایمانہم، یا لونیوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، یا عورتوں سے نہیں کہا، اس لیے کہ حضرت تھانوی فرماتے اپنے زمانے کی بات کہ عورتوں کو گناہ کے وسوسے بھی نہیں آتے، ان میں اتنی عام عورت میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے، لیکن آج نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے یہ فتنہ مردوں میں بھی ویسے عورتوں میں بھی ویسے، آج دونوں طبقات میں فتنہ ہے، کیونکہ نظر کی حفاظت نہیں ہے۔ ہاں یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر بھی جا رہے ہوں گے تو آپ کو وہیں سے غلط راستے پر لے جائے گا، جس کا نتیجہ یہ کہ شرمگاہیں محفوظ نہیں ہیں، زنا عام ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب زنا عام ہوگا روزی کی برکت اٹھا لی جائے گی، اموات کی کثرت ہوگی۔ نے فرمایا کہ اگر تم یہ حفاظت کیسی ہوگی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، جب نگاہ کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے وہ زیادہ جانتے ہیں، اس کو ہمیں زیادہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں اگر تم چاہتے ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اگر زنا سے، لواطت سے، بدکاری سے، اور جتنے بھی غلط استعمال ہیں شرمگاہ کے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح کے لیے شرط یہ ہے ہم لفروجہم والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی نگاہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، اگر اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر سلام معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ مرد اور عورت ننگے بیٹھے ہیں، کچھ چیتھڑے ان کے جسم پر ہیں، ادھر ہانڈیاں پاکیزہ جس میں سے خوشبودار گوشت اور خوشبودار اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اور ادھر بدبودار گوشت ادھر ہے، تو بجائے خوشبودار کے بدبودار سے وہ مرد اور عورتیں کھا رہے ہیں۔ پیغمبر سلام جبریل السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس حلال بیوی تھی پھر بھی وہ حرام کاری کرتا تھا، زنا اور بدکاری کرتا تھا، حلال شوہر تھا پھر بھی وہ غیر مرد کے ساتھ حرام کاری کرتی تھی۔ فرمایا یہ ان کی مثال ہے کہ حلال اور طیب اور پاکیزہ ہانڈی کو چھوڑ کر نجس اور بدبودار ہانڈی کھا رہے ہیں۔ اولئک هم العادون والذین هم لایمان اماناتهم وعهدهم راعون۔ فرمایا کہ فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جو امانت میں خیانت کرتا ہے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور امانت میں خیانت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو امانت رکھوایا تو خیانت ہے، آپ کے ذمے جو کام ہے اگر آپ اس میں کمی ڈنڈی مار رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ امانت میں خیانت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ اذا وصل الامر الی غیر اہلہ فانتصا، فرمایا جب نا اہل ان پوسٹوں پر بیٹھیں گے جس کی وہ لائق نہیں ہے، فرمایا امانت ضائع ہو جائے گی، قیامت کا انتظار کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ رشوت لینا، رشوت کے ذریعے کوئی چیز کرنا، سفارش کے ذریعے کرنا، جب اس کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ ہاں اہلیت ہو، سفارش کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن اہلیت نہیں ہے، یہ بھی امانت کا ضائع کرنا ہے۔ نوکر کام کر رہا ہے کسی دکان کے اوپر، اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب تو خیانت اتنی عام ہو گئی کہ مزدور بھی خیانت کرتا ہے، وہ بھی اگر اس کا مالک جو ہے نا وہ کام کرانے والا نگرانی نہ کرے تو وہ بھی ڈنڈی مارتا ہے کام میں، وہ اس میں خیانت کرتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ فرمایا لا ایمان اللہ، فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جو خیانت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے لا لگا دیا، لا
امانت کا معاملہ آپ پر جو ذمہ داری، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی، اب امانت ہے آپ کے پاس. آپ استاد ہیں، آپ کو طالب علم دی کہ اس کو پڑھاؤ، یہ سب آپ کے پاس امانت ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اندر دو نمبری نہ کریں، سستی کا ثبوت نہ دیں، جس کی جو بھی ڈیوٹی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان امانت میں خیانت کے، کوئی امانت رکھوائے تو خیانت کہلاتا ہے، بلکہ جتنے بھی کام ہیں جو جس منصب پر ہے، مگر مالک ہے تو وہ بھی خیانت نہ کرے، دکان کا مالک وہ بھی خیانت نہ کرے. اس لیے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو پابند فرمایا، الصدوق الامین، فرمایا کہ سچ بولتا ہو، امانت دار ہو، جو وعدہ کیا ہے گاہک سے وہی چیز لا کر دے، وہی چیز لا کر دے. سودے میں عیب تو اس کو بتا دے کہ میرے سودے میں عیب ہے. ہمیں حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کپڑا بیچا کرتے تھے، تو ایک کپڑے میں کچھ عیب تھا. آپ نے غلام سے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی گاہک آ جائے تو اس کا عیب بتا دینا. ایک گاہک آیا یمن سے، اس نے کپڑے کا بھاؤ دیکھا تو بہت سستا معلوم ہو اسے، کیونکہ یمن اور شام یہ بالکل مختلف سائڈ پر ہے. یمن سمجھے جنوب میں، اور شام ہے شمال میں، اور مدینہ شریف بیچ میں. تو وہاں کی تجارت یہاں آتی تھی، لازمی بات ہے، اور یمن سے بھی یہاں آتی تھی. تو مدینہ شریف میں جو مال ہے وہ ان ملکوں والوں کا دوسرے ملک کا سستا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ بیچ کی جگہ ہے. لہذا اس کو وہ کپڑا بہت اچھا لگا، کہیں سے ادھر سے شام کی طرف سے آیا ہوا تو ان علاقوں سے آیا تھا، تو لے کے چلا گیا. حضرت نماز پڑھ کے آیا، فرمایا کہا جی اس تھان بک گیا. میں نے کہا تم نے بتا دیا تھا کہ اس میں عیب ہے؟ اور کہا اس نے موقع بھی نہیں دیا اور مجھے یاد بھی نہیں رہا، وہ کہتے تھے مجھے تو بہت سستا ہے. تو فرمایا کہ کون سا شخص؟ کہا کہ وہ یمنی معلوم ہوتا تھا، یمنی. ان کی خاص حیت ہوتی ہے پٹکا باندھنے کی، پٹکا باندھنے کی خاص حیت ہوتی ہے. ہر ملک کی حرمین میں شریفین میں جاؤ تو ہر ملک کی پگڑی سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس ملک کا ہے. تو یمن کی طرف تشریف لے گئے اونٹ پر، تقریباً 3-4 کلومیٹر یا 3-4 میل یا 10 میل کے فاصلے پر گئے. تو وہاں ایک سرائے تھی، تو آپ وہاں گئے تو کہا بھی یہاں کوئی ایسا تاجر تو نہیں آیا؟ تو اس بھٹیارن نے کہا جو وہاں پر ذمہ دار تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں ایک یمنی تاجر مدینہ شریف سے بھی آیا ہے تھوڑا سستانے کے لیے. تو وہ انہیں جا کر ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کپڑا لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں لایا ہوں. کہا کہ آپ وہ کپڑا واپس کر دیں کیونکہ اس میں عیب ہے، میرے غلام نے عیب بتایا نہیں تھا. انہوں نے کہا مجھے اگر عیب بھی ہے تو پھر بھی بہت سستا ہے، یہ بہت اچھے بھاؤ بک جائے گا. اگر عیب والا ہے، عیب ہی ہوتا تھا کہ اس کی بنائی میں کچھ کمی ہو جایا کرتی تھی. پہلے زمانے میں کھڈی پر بنا کرتے تھے، مشینوں پر تو بنتے نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ایسے کرو اس کی قیمت کم کر دو اور مجھ سے کچھ پیسے واپس لے لو. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں. تو رونے لگا اور حضرت کے گلے لگ گیا اور ماتھا چومنے لگا. کہا کہ میں تو آپ کی زیارت کی تمنا بھی لے کر آیا تھا، لیکن مجھے اس تجارتی مشغولیت میں موقع نہ ملا کہ میں آپ کو تلاش کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوا دیا. اگر صادق ہے آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. وعدہم، اور فرمایا کہ فلاح کے لیے ایک مومن میں کیا صفت ہو؟ عہد اور معاہدے کی رعایت کرے، جو معاہدہ کرے اس پر پورا اترے. یہ نہ دیکھا کہ اس کے اندر مجھے خسارہ ہوتا ہے. آج یہ بھی بہت ہے، معاہدہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، ہونے جی نہیں ایسا ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، بھاؤ کم ہو گیا، میں جب آپ تیرا میرا سودا ہوا تھا. یہ بہت بری بات ہے. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں عہد کا پاسداری نہیں ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے، فلاح نہیں پائے گا. اگرچہ وقتی طور پر جس سے تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو چیز نہیں دو گے اور اس کو دے دو گے جو مہنگی خرید رہا ہے. آج یہ عام ہے، ایک آدمی سودا کر لیتا ہے، بعد میں کوئی مہنگا گاہک آ گیا، معاہدہ توڑ دیا، نہیں جی نہیں ہم نے نہیں دینی، ہمیں زیادہ پیسے مل رہے ہیں. بھائی معاہدہ کس کا نام ہے؟ یہ زبان دینا کس کا نام ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کیا برکت کثرت کا نام ہے؟ کثرت کا نام برکت نہیں ہے. یاد رکھو کثرت کا نام برکت نہیں. ایک آدمی اگر لاکھ کماتا ہے اور 80,000 اس کی بیماری پر لگ جاتی ہے اور 20,000 گھر لے کے جاتا ہے، اس کا نام برکت نہیں ہے. اور ایک آدمی 50,000 کماتا ہے اور 50,000 ہی گھر لے کر جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں
آپ مجھے بتائیں کہ برکت کس کے مال میں؟ جو 50 لے گیا، جو 20 لے گیا، وہ کمانے میں تو اس نے لاکھ کمایا، لیکن جو پھٹیک پر اس کے پیسے لگ گئے وہ کہاں گئے؟ اچانک کوئی چیز مشکل پیش آ جاتی، بھئی آپ جا رہے، آپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا کسی کا، آپ بتایا تو ایکسیڈنٹ کہ آپ نے پیسے سے مصرف رکھا ہوا ہے پہلے کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اتنے پیسے میں خرچ کروں گا۔ انسان کبھی بھی ایسی ایمرجنسیوں کے لیے اپنے ذہن میں سوچتا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، لیکن پھر مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس طریقے بلکہ جس گھر میں مال آتا ہے اس گھر میں ایسے لڑائی فساد اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تمنا کرتا ہے کہ یا غریب رہنا زیادہ بہتر تھا۔ یہ انگلینڈ میں ایک آدمی کی لاٹری نکلی، کئی ارب، 1-2 ارب روپے کی، اب ایسی بے برکتی ہوئی، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اور خود بھی چھپتا پھرتا تھا، اور اس کا بیان آیا انگلینڈ میں، ان کا بیان آیا کہ کاش میری لاٹری نہ نکلتی، میں بڑے سکون سے اپنے بال بچوں میں وقت گزار رہا۔ کثرت کا نام برکت نہیں ہے، برکت ہے کہ مال نفع بخش ہونا چاہیے۔ اس لیے برکت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ برکت کہتے ہیں تھوڑی چیز ہو لیکن نفع بخش ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں برکت، نفع بخش چیز۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، اور پھر آخر پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ فلاح جو اللہ نے کہا ہے اس کو شروع بھی نماز سے کیا، ختم بھی نماز سے کیا ہے، شروع بھی نماز سے کیا، یعنی انفرادی طور پر نماز کیسی ہو؟ خشوع خضوع کے ساتھ ہو، تمہارا دل بھی نماز میں ہو، تمہارے اعضاء بھی نماز، یہ خشوع ہے۔ اور والذین هم علی الصلاۃ یحافظون، اور 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے، وقت کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تمام سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے شروع کیا، نماز پر ختم کیا، حالانکہ بیچ میں دیگر صفات ذکر کی ہیں، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سے بچنا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں، اللہ تعالیٰ نے امانت میں خیانت سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عہد معاہدہ کا ذکر فرمایا، لیکن آخر میں آ کر پھر نماز کو ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی نماز کو اچھا کر لیتا ہے، اہتمام سے نماز پڑھتا ہے اور اوقات کا بھی خیال کرتا ہے اور نماز میں خشوع خضوع کا بھی خیال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ساری صفات پیدا فرما دیتے ہیں، وہ دوسرے احکام پر بھی عمل کرنے کی توفیقات اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا تھا، اے گورنروں اپنی نماز کو اعلیٰ کرو، نماز اعلیٰ کرو۔ دیکھو حالانکہ نماز ایک انفرادی عمل ہے، آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے یا جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اس کا حکومت سے کیا کام ہے، اس کا ہماری تجارت سے کیا کام ہے، اس کا ہماری کھیتی باڑی سے کیا کام ہے، اس کا ہماری گھرداری سے کیا کام ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی نماز اعلیٰ کرو، اگر تمہاری نماز اعلیٰ ہوگی تو تمہاری گورنری بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز واحد ذریعہ ہے جو میرے اور آپ کا اللہ سے براہ راست تعلق تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہوتا کیا، جب اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو غلط راستے پر جانے نہیں دیتے، وہ جانا بھی چاہے تو جانے نہیں دیتے، جانے نہیں دیں گے۔ کہا، اس لیے کسی نے کہا کہ جی اللہ سے نسبت ہو جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہا کہ پھر خدا کی گلی سے نکل نہیں سکتا، جانا بھی چاہتا تو جانے نہیں دیتے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ تو فرمایا کہ نماز سے شروع کیا فلاح کیے، اس کو نماز پر ختم کیا کہ اپنی نماز اعلیٰ کرو، پھر تم میں امانت کا مقصد بھی پیدا ہو جائے گا، عہد کی پاسداری کا مقصد بھی پیدا ہو جائے گا، تم نے اپنے آپ کو پاک کرنے کا مقصد بھی پیدا ہو جائے گا، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بھی بن جاؤ گے، تم جو لفظ سے بچنے والے بھی بن جاؤ گے۔ یعنی یہ صفات آسانی سے تم میں آ جائیں گی اگر نماز کو تم اپنی اعلیٰ کر لو گے، وضو کا اہتمام کے ساتھ کرو گے۔ اس لیے پیغمبر اسلام سے 2 قسم کے وضو آتے ہیں، ایک آتا ہے آپ نے ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، وہاں مفسرین نے صاحب، محدثین نے صاحب لکھا ہے،
کہ ایک ایک مرتبہ آپ نے اعضاء کو دھویا، تھوڑا پانی بھی تھوڑا تھا اور جلدی جلدی دھو لیا۔ انس مالک فرماتے ہیں جب مغرب کا وقت تھا اور آپ عرفات کے میدان میں تھے، آپ نے جلدی فرمایا، استنجا فرمایا لاؤ پانی لاؤ، وضو کراؤ۔ اب آپ نے وضو کیا، بس ایک ایک بار اعضاء کو دھو لی۔ انس مالک رضی اللہ عنہ فرمایا الصلاۃ یا رسول اللہ، تو کیا احکام ابھی آ رہے ہیں؟ بالکل پہلا حج ہے۔ انہوں نے کہا یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ انس مالک فرمایا مغرب کا وقت ہو گیا۔ فرمایا الصلاۃ امامک، فرمایا نہیں، آج مغرب کا وقت یہاں نہیں، آج مغرب کا وقت مزدلفہ میں ہوگا عشاء کے ساتھ۔ آج اللہ نے مغرب مؤخر کر دی، اس لیے کہ حاجی جو ہے وہ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب پڑھتا ہے، عرفات میں اس کو مغرب ہو جائے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ ورنہ الصلاۃ، چونکہ احکام آپ آ رہے ہیں، الصلاۃ امامک۔ اب یہاں محدثین نے لکھا کہ پیغمبر سلام نے یہ ایک ایک مرتبہ جو آزاد ہوئے تھے اس لیے کہ آپ نے وہ نماز نہیں پڑھنی تھی۔ آپ کیونکہ ویسے باوضو رہتے تھے تو آپ نے باوضو رہنے کی وجہ سے کیا، لیکن جب نماز کے وضو کا وقت آتا ہے پیغمبر اسلام تین مرتبہ اعضاء کو اہتمام سے دھوتے ہیں۔ یہ ہے یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو وضو ہے اس کی ترتیب بھی عام وضو سے مختلف ہے۔ آج بھی ہر وقت باوضو رہتا ہے، کوئی بات نہیں، جلدی جلدی وضو کر لے، کوئی بات نہیں، لیکن جب نماز کا وقت آئے پورے اہتمام کے ساتھ مسواک ہو رہی ہے، تین بار کلی ہو رہی، تین بار ناک میں پانی ڈالا ہے، تین بار ہاتھ دھو رہے ہیں، تین بار پاؤں دھو رہے ہیں، چہرہ دھل رہا ہے، پورے سر کا مسح کر رہا ہے۔ لیکن اگر آدمی ویسے ہی آدمی باوضو رہنا چاہتا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے، تو اس کے لیے اگر اس کا اہتمام نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن دربار میں جب آنا ہے حالانکہ وہ بھی وضو ہے، یہ بھی وضو ہے، یہ نہیں کہ رسول اللہ کا وضو نہیں تھا، وضو فرمایا الصلاۃ امامک، نہیں فرمایا یہ وضو نماز کے لیے نہیں ہے، یہ وضو تو سفر کے لیے ہے، جو عرفات سے مزدلفہ چل کے جانا ہے۔ پھر آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے پھر اہتمام سے وضو فرمایا اور پہلے مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر اذان ہوئی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی۔ وہ پوری ترتیب حاجیوں کے لیے ہے کہ مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازیں جمع کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کو کیا دیں گے، اولئک هم الوارثون، یہی حقیقی وارث ہے۔ کس کے وارث ہیں؟ یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ وارث کہا، وارث اس لیے کہا کہ وراثت کبھی واپس نہیں ہوتی، سودا واپس ہو جاتا ہے۔ آپ سودا کرا کہ جی معاف کرو جی میرا سودا یہ واپس کر دیں، جی مجھے نہیں لینا، جی میری بیوی نہیں مانتی، 4 منتیں کر لیتا ہے تو بندہ واپس کر دیتا ہے، لیکن وراثت واپس نہیں ہوتی۔ کس کو دو گے؟ مرنے والے کو دو گے، وہ تو مر گیا، تمہیں دے گیا، تمہاری ہو گئی، اب تم اپنے استعمال میں لاؤ گے۔ ہم فیہا خالدون، ایک تو وراثت کہا کہ کبھی واپس نہیں ہوگی، اور ساتھ مزید تاکید کر دی کہ ہم فیہا، ہمیشہ تم جنت الفردوس میں رہو گے۔ اگر یہ اوصاف اپنے اندر تم پیدا کر لو تو تم ہی جنت کے وارث ہو۔ اللہ نے بطور میراث کے کہا ہے کہ ہم تمہیں مفت میں دیں گے، تمہارے اعمال ایسے نہیں ہوں گے، اتنے نہیں ہوں گے جتنی بڑی جنت تمہیں ہمیشہ کے لیے ہم دے دیں گے، اور دوسرا تمہیں دے دیں گے اس کی کبھی واپسی نہیں ہے، کیونکہ وراثت کی واپسی نہیں ہوتی، اور نہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہے، مر کے زندہ ہوگا تو مطالبہ کرے، اور دوسرا تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ باقی وارث تو آپ ہی کی طرح ہے۔ لہذا فرمایا کہ اور وہ کون؟ جنت الفردوس، جو فردوس کا سب سے اونچا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا یہ ہے قد افلح المؤمنون، یہ مومن ہے فلاح پانے والے۔ یاد رکھو آخرت میں جن کے لیے جنت کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جنت جیسی راحت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں یہاں بھی وہی ہے، چاہے بظاہر دیکھنے میں کیسے حالات ہوں، لیکن ان کی دل کی باغبانی کو، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں کہ دل کو ایسی راحت اور سکون عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ آپ مری جا رہے ہوں، پہلے سے ہوائیں آ کر بتائیں گی کہ آپ ٹھنڈے مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک بڑی اہم بات لکھی بزرگوں نے، انسان کی زندگی گزرتی رہے اور وہ بدتر حالات اس کے روحانی ہوتے جائیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اور اگر اچھے ہوتے جائیں تو اس کو سمجھنا چاہیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے، کیونکہ جو قبر کے قریب جائے گا
اگر وہ روشن میں ریاض الجنہ، اگر جنت کا باغ ہے تو اس کی ہوائیں ابھی سے آپ کو محسوس ہوں گی، اور اگر جہنم ہے حفرۃ حفر النیران تو تب بھی اس کی مسموم ہوائیں اس کو ابھی سے محسوس ہوں گی۔ اگر انسان کی لائٹ تو بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے، اور اعمال میں توفیقات میں کمی آتی جا رہی ہے، برائیوں میں گھستا چلا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی فلاح نصیب فرمائے اور اوصاف ہمیں نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔